اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا، اور سمجھ نہیں آتی بتی تاریں وہ کس سے بخشائے، اس کی ماں تو فیڈر تھی اور سکے دودھ کا ڈبا تھا، اس جگہ پر کافی لوگ کی منتیں مانگنے پہنچے، پچھلے برے جہاں پر ہم نے مویا کوکڑ دبا تھا۔ اور جب میں نے ایسے دو چار تین چار یہ قطعات اس کی جو پڑھے نا، تو امریکہ میں مشاعرہ ہوتے خاتون کھڑی ہوگی کہہ رہی بھائی آپ کو یہ جو مزاحیہ شاعر ہیں یہ آپ کو خواتین کا اپنی بیگمات کے بارے میں جو آپ شاعری کرتے ہیں تو یہ آپ جو مشکلات اور آپ کی جو پرابلم ہیں یہ آپ گھر میں بیٹھ کے گفتگو کر کے طے کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا جی بات تو آپ کی بہت مناسب ہے، لیکن اپنی بیگم سے اسی کی پیدا کردہ مسائل پر اس سے گفتگو کرنا بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ملیریا کا مریض مچھر کے ساتھ اپنی بیماری ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے، کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے، بیوی ایسا گرخ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے، زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر اندر دل کی 7ویں تہ کے اندر بیٹھی گل کو پھڑ سکتی ہے۔ اور غزل کی کچھ شعر کہ بے فضول سی، یہ فرمائشی غزل ہے، کسی نے فرمائش کی تھی بتاؤں گا نہیں کس نے کی تھی، بے فضول سی گال پر اڑ کر ستے رہے، تپے پے پے سڑ گئے سڑ کر ستے رہے، بیگم نے دبکایا تو وہ کابر کر غلط ٹرین پہ چڑھ گئے چڑھ کر ستے رہے، راتی ڈاکو پنڈ میں ہنجا پھیر گئے، پیرے والے ڈنڈے پھڑ کر ستے رہے، اور ڈگے تھے اسمان سے اڑے کھجور میں ہم، بس پھر اس کھجور میں اڑ کر ستے رہے، بیوی سے ڈر کر بھاگے تو 2 دن تک بیبے کے کمرے میں بڑھ کر ستے رہے، اس کے گنجے کونے سر کی یاد میں ہم رنگلے پلنگ کا پاوا پھڑ کر ستے رہے، اس موسم برسات میں دیکھو 7:30 کی ہویا، می برسا تھا آدھا گھنٹہ کوٹھا 2 دن چویا، پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا، صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا، شادی کے اگلے دن وہ صبح ناشتے پہ دولہا تو لڑکا آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جی یہ اجنبی خاتون کون بیٹھی ہے؟ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹے یہ تیری بیگم ہے، منہ دھو کے آئی ہے۔ اس نے اپنی بیگم سے بیوٹی پارلر والی کا پتہ لیا اور اس کو ایک گفٹ پیک بھیجا کوریئر پہ۔ دوسرے دن اس کو ایک فون آیا، خاتون بڑے غصے میں تھی، کہہ رہی یہ کوریئر یہ آپ نے تحفہ آپ نے مجھے بھیجا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے بھیجا تھا۔ اس نے کہا کیا مذاق آپ نے کیا ہے، مطلب اتنا اس کی اچھی پیکنگ تھی، اس کے اندر میں نے کھولا تو آئی فون 15 پرو میکس کا ڈبہ نکلا، اس کو کھولا اس کے اندر سے نوکیا 1100 نکلا۔ تو اس بندے نے کہا، اس نے کہا بی بی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، 3 دن پہلے آپ نے میرے ساتھ بھی تو یہی کچھ کیا۔ پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا، صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا، شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی، بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا۔ اس وقت ملک پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہے، اس پر ایک قطعہ ہے، ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز، دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھا کی آواز، پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ جناب اقبال کے زمانے کے جگنو اور بلبل تھے، جناب اقبال کی صحبت میں رہتے تھے اور فلسفیانہ گفتگو کرتے تھے۔ آج کل کے جگنو اور بلبل ظاہر ہے اب میں کیا کہوں کس کی صحبت میں رہتے ہیں، تو اب ان کا ذرا انداز گفتگو دیکھیں،
اور ان کا مسئلہ دیکھیں کیا درپیش ہے کہ جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے. جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں اور گھر جا کر تو سو مار لے کے رات کی اتنی تتی کوئی نہیں. بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جگتیں سوج رہی ہیں, تیری دم پر یو پی ایس ہے, ساڑھے گھر میں بتی کوئی نہیں. ان کی حصے مزاح بڑی ہوتی ہے, مطلب اتنا زیادہ کرے کہ بچے سے لے کر بڑے تک بوڑھے تک ہر بندے میں حصے مزاح ہوتی ہے. ایک بندہ جا رہا تھا, اس نے کسی بچے سے پوچھا, کہتا کاکا سڑک کتنے جانتی ہے؟ کہتا کتنے بھی نہیں جانتی چاچا جی اتنے پئی رہتی ہے. مطلب یہ اندازہ کریں, اور کوئی سچویشن ہو مطلب اس کو ان کی حصے مزاح ختم نہیں ہوتی. بچے کا جنازہ, چھوٹا سا جنازہ جا رہا تھا, تو بالکل چھوٹا بچہ ہو تو اس کو چارپائی وغیرہ میں ڈالنے کے بجائے ہاتھ میں اٹھا کے چل پڑتے ہیں. تو وہ ہاتھ اٹھا کے چل رہا تھا تو کافی دیر جب ہو گئی تو ایک بندے نے کہا چلو میں اس کا, جیسے وہ جنازے میں کندھا بدلتے ہیں, اس نے کہا چلو میں اس سے بچہ میں پکڑ لیتا ہوں. تو اس کو کہتا ہے جی امین پڑھا دو. کہتا نہ تیتھر ہوتا پیا بھئی یہاں پہ رو رہا ہے میرے پاس میں بچہ, مطلب جنازہ ہے اور اس پہ مذاق سے باز نہیں آتی. وہ سسر نے پوچھا, اپنے بہو نے پوچھا سسر سے صبح ناشتے کہ ابا جی میں تمہیں انڈا بنا دیا. کہتے نہیں پتر تمہیں بندہ ہی رہنا. تو خیر بات رکھی کہیں اور چلی گئی. تو جو امجد صاحب کے پاس آئے زید فخری, بڑے رازدار انداز میں آ کے کہتا ہے کہ امجد صاحب ذرا کنگھی تک کیوں نہیں. اب امجد صاحب نے اس پہ تھوڑا سا مائنڈ کیا, ابھی یہ میرے بال ہیں نہیں اور مجھ سے آ کے کنگھی مانگ رہے ہیں. تو امجد صاحب نے اس کو ڈانٹ کے کہا, کہتے زید فخری تجھے اس پوری مجمع میں اور کوئی بندہ نہیں نظر آیا جس سے تم کنگھی مانگو. کہتے جی امجد صاحب میں نے آپ سے کنگھی اس لیے مانگی ہے کہ آپ کی کنگھی ذرا صاف ہوگی. ہمارے پھپھا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادھار کنگھی, مہینہ ہونے کو آ گیا ہے, نہ اس نے دیتی نہ ہم نے مانگی. وہ واپڈا نے جو بلب موٹا لگا دیا ہے تمہارے در پر, تو اس کے چانن میں تجھ سے ملنے میں آ رہی ہے شدید تنگی. یہ المیہ ہے کہ اس کو ملنے میں جب کبھی لک لکا کے پہنچا تو اس کی دادی دمے کی ماری ہمیشہ ہی اس وقت کھنگی. تو اپنی ساری نصیحتوں کو سنبھال کے رکھ لے پاس اپنے, تو ماما لگتا ہے اس گال کا وہ ہم کو پیڑی لگے کہ چنگی. میک اپ ہو گیا اس کا خراب, آہستہ آہستہ تو گھر کو چل دیے عاشق جناب. آہستہ آہستہ وہ پاؤڈر والی سگریٹ کے لگاتا تھا بڑے سوٹے, صحت پھر دے گئی اس کی جواب. آہستہ آہستہ. اور مصرع دیکھیں کہ بفیض میکشی مجرا نوازی اور جوئے کے, بفیض میکشی مجرا نوازی اور جوئے کے ہوئے دیوالیہ کتنے نواب. آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد کمرے میں عجب مشکوک بو پھیلی, اتاری جیسے ہی اس نے جراب. آہستہ آہستہ. ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر, اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی. کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے, رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی. بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے اس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں. شوہر بولا موسم کی تو رب جانے, جب بھی سچ بولیں تب مرچیں لگتی ہیں. دیکھیں جی یہ جو مشاعرے کا صدر ہوتا ہے یہ بس ایسے اعزازی سے صدر ہوتا ہے. اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے, جیسے تو شاعروں کا بھی ایک ہی کام ہوتا ہے, آپ کو سناتے ہیں, لیکن اس دوران وہ مطلب عزت افزائی کے لیے پوچھتے ہیں آ کے کہ جناب صدر اجازت ہے. تو صدر ظاہر گھر سے سوچ کے آیا ہوتا ہے کہ اس نے اجازت دینی ہے, تو وہ اجازت دے دیتا ہے. تو یہ جو مشاعرے کا صدر ہے, اگر اس کو واقعتاً میں مذاق نہیں کر رہا, اگر اس کو واقعتاً اس کے اختیارات کو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے جو سابق صدر ممنون حسین سے بھی زیادہ کیا گزرا. وہ میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ایک بار ساہیوال میں مشاعرہ تھا, ہاں جی, اور کہت و رجال کا یہ عالم تھا کہ صدارت مجھے مل گئی.
تو میں نے ذرا نئی نئی صدارت ملی تھی، میں بھی ذرا اوقات سے نا تھوڑا باہر نکل گیا، تو میں نے کہا اچھا یار آج ذرا نا صدارت کو ذرا ٹیکے سے کیا جائے۔ تو میں نے دیکھا، میں نے ایک شاعر کو غور سے دیکھا، میں اس شاعر کو جانتا تھا کہ وہ شاعر جو تھا وہ بہت زیادہ کلام سناتا تھا اور بے وزن سناتا تھا۔ تو میں نے کہا آج اگر اللہ کرے یہ مجھ سے پوچھ لے کہ جناب صدر اجازت ہے تو پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ بہرحال جی میری خوش قسمتی سمجھیں یا بہرحال بد قسمتی سمجھیں، اس نے آ کے پوچھا جناب صدر اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ یقین کریں مشاعرے کی 450 سالہ پرانی روایت ہے، میرے علم میں بالکل نہیں کہ کبھی کسی صدر نے انکار کیا، لیکن ظاہر بہر روایت ہی تھی، کوئی قانون تو نہیں تھا کہ کوئی صدر انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا نہیں، تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے اتنا ہی پڑھا جتنا وہ ہمیشہ پڑھتا ہے، اتنا ہی بے وزن پڑھا جتنا وہ ہمیشہ پڑھتا ہے۔ تو میں نے کہا چلے یار یہ کوئی مضافاتی علاقے کے کوئی شاعر ہے، تو اس نے کوئی ہماری کوئی صدر کی عزت نہیں رکھی۔ تو دوسرا واقعہ ہوا میرے ساتھ ناروے میں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو اس میں ایک ساتھ والے ملک سے ایک شاعر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کر کچھ 7-8 غزلیں سنائی، 5-7 قطعات سنائے، 2-3 طویل نظمیں سنائی۔ تو اس کے بعد ان کا دل نہیں بھرا، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب صدر اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-4 قطعات، 1-2 نظمیں، 1-2 غزلیں اور عرض کروں۔ میں بیٹھا ہوا تھا صوفے پہ، تو صوفہ ذرا کافی چوڑا سا تھا، اکیلا بندہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے جوتے اتارے۔ اچھا میں جب کہتے جوتے اتارے تو لوگ اس سے کوئی مفہوم اور نکال لیتے ہیں۔ میں جوتے اتار کے تو میں پنجابی میں چونکڑی مار کے تو صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی جان میری فلائٹ تو پرسوں ہے اور مجھے اور کوئی کام بھی نہیں ہے۔ اس نے تو سنانا شروع کر دیا۔ خیر جب مشاعرہ ختم ہوا تو بڑا کھسیانہ سے میرے پاس آیا، تو آ کے کہتا ہے جناب صدر وہ دیکھیں آپ نے بھلے طنز میں دی لیکن اجازت تو دی، میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا کہ پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یار باقی تو سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ تجاہل عارفانہ کا اس سے بہتر استعمال میں نے اپنی پوری زندگی میں بہرحال جی نہیں، لیکن بہرحال ہونی چاہیے، کبھی کبھی بندہ انکار بھی کر دیتا ہے۔ اب آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے پتہ ہی نہیں تھا مشاعرے کی کیا حوالہ ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ تو جیسے آپ نے ابھی نیچے سے بیٹھے لوگوں نے کہا کہ مقرر تو ظاہر ہے وہ صاحب ذوق سامعین تھے آپ کی طرح، تو جب شاعر نے کوئی شعر پڑھا تو انہوں نے کہا مقرر، تو جن صاحب کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ مقرر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی مقرر کا مطلب دوبارہ پڑھیں۔ تو بڑا غصہ، انہوں نے مائک پکڑ لیا، کہہ رہا ہے یہ جو شاعر ہیں یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں۔ یہ جو شاعر ہیں یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، پہلے آپ شعر غور سے نہیں سنتے پھر تنگ کرنے کے لیے مقرر کہتے ہیں۔ تو اسٹیج سیکرٹری نے بتایا کہ سر یہ جو ہے مشاعرے کی روایت ہے۔ میں نے کہا اچھا روایت ہے؟ میں نے کہا روایت ہے۔ اچھا روایت ہے تو بڑی حرام توپ، لیکن اگر روایت ہے تو چلو ٹھیک ہے پھر اجازت ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا تو سینئر شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، صدارت فرما رہے ہیں، تو آپ کو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ مقرر کہہ سکتے ہیں، آپ نے منع نہیں کرنا۔ جب نا کام بنا ووٹوں سے اور فارم 45 سے غیبی مدد اچانک مل گئی، پھر فارم 47 سے بابا جی سے پوچھا ایک ہی ہویا تو وہ یوں بولے وہی ہوا جو ہوتا آیا 1947 سے۔ اور گردن ہے اور پوٹا ہی ہوتا ہے، گردن ہے اور پوٹا ہی ہوتا ہے، کھرا ہمیشہ کھرا ہے، کھوٹا ہی ہوتا ہے۔ لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا، ہم نے یہ آزمایا سوٹا ہی ہوتا ہے۔ لچے کو سمجھایا پیار سے
صفر نتیجہ نکلا. ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے، پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں. پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں. پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. پہلے جو لوٹا ہے یہ پاکستانی سیاست کا بڑا پکا اور بڑا مضبوط قسم کا کردار ہے اور خاصا سخت جان ہے. ہر الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد اللہ کی مہربانی سے خاصی بےزتی ہوتی ہے لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ کسی زمانے میں پیتل تانبے کے لوٹے ہوتے تھے نا، تو وہ کلی کرنے والے گلی میں آتے تھے، وہ کلی ہو جاتے تھے. تو اب پلاسٹک کے لوٹے آ گئے ہیں، کلی کا تو مسئلہ ختم ہو گیا ہے. ہم نے اس کو گھنٹوں موٹیویٹ کیا، تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا. میں نے اس نے میرے ابے کو بول بلے کے انڈر ایسٹیمیٹ کیا.